ایک ہمیں شریعت نے جو بہت ہی آسانی دی ہے وہ تیمم کی دی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ رب العزت نے جہاں پہ وضو کا تذکرہ کیا وہیں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو یا تم میں سے کوئی مسافر ہو یا تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل بیٹھا ہو اور یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو اور پھر تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اور کیسے کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ تم وہ مٹی پہ ہاتھ مل کے اس کو اپنے چہرے پہ اور اپنے ہاتھوں پہ مل لیا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی وضاحت بھی اپنی امت کو کر دی ہے. اور یہ وضو کے بارے میں ہو یا غسل کے بارے میں ہو دونوں صورتوں میں ہمارے دین میں شریعت میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے. آج کل ہمارے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں بالخصوص، خیر آج کل کے تو نوجوانوں کی حالت بھی بزرگوں سے بدتر ہوئی پڑی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہی مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور کہ انسان کو اگر غسل کرنا فرض ہو جائے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ میں غسل کرنے سے بیمار ہو جاؤں گا، تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مسائل صرف بڑوں کے نہیں ہیں. جب اللہ رب العزت نے فرما دیا نا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ جو بیمار ہو یا جس کو بیماری کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، غسل کرنا فرض ہے اور پتہ ہے کہ غسل اگر کیا تو موت واقع ہو سکتی ہے یا بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو چاہے وضو کی بات ہو یا غسل کی بات ہو دونوں صورتوں میں آپ صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سردی بہت تھی، ایک آدمی ان کو احتلام ہو گیا، غسل ان پہ فرض ہو گیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا کروں؟ ساتھیوں نے کہا کہ غسل کرو، غسل کے بغیر تو تم پاک نہیں ہوگے. انہوں نے غسل کیا اور بیماری اتنی بڑی کہ وہ فوت ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اس اللہ کے بندے کو مار ڈالا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مٹی کو تو پاک بنا دیا ہے. وہاں پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تیمم کر لیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا. اور اس کے لیے بنیادی شرط تیمم کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو پانی آس پاس سے تلاش کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، پیچھے دیکھا ایک آدمی بیٹھے ہیں. ان سے پوچھا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہنے لگے مسلمان ہوں. آپ نے پوچھا نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنابت میں تھا، میرے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، میں نے بڑا تلاش کیا مجھے پانی نہیں ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مٹی کو پاک بنا دیا ہے. یعنی آپ نے اس حدیث میں بھی اس صحابی کو یہی بات فرمائی کہ پانی اگر نہیں ملا تھا تو تم مٹی سے تیمم کر لیتے. اب ان پہ غسل فرض تھا، اور غسل کیسے کرنا ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، جنابت میں چلے گئے، احتلام ہو گیا اور کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ اللہ کے نبی نے تو شاید صرف وضو کے لیے یہ طریقہ بتایا تھا کہ صرف چہرے پہ اور اپنے بازوؤں پہ مسح کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مٹی میں لیٹنا شروع ہو گئے. اپنے اندازے اور عقل کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے وضو سے بھی بڑی حاجت پیش آ گئی ہے غسل کی، تو غسل کے لیے شاید تیمم کافی نہ ہو. مٹی میں لیٹنا شروع ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ واقعہ بیان کیا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کافی تھا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
آپ نے زمین پہ دونوں ہاتھ مارے، فناقض یدیہ، اور ان دونوں ہاتھوں کو پھونک ماری، فمسح وجہہ وکفیہ، تو آپ نے اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ مل لیے اور اپنے بازوں پہ اس طرح کر کے دونوں ہاتھ آپ نے مل لیے۔ اب اس بارے میں ہمارے ہاں دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تیمم کرتے ہوئے ہم نے ایک بار مٹی کو ہاتھ لگانا ہے یا دو بار لگانا ہے؟ تو ایک بار تیمم کرنے کے لیے مٹی کو ہاتھ لگانا یہ فرض ہے، اور کچھ روایتوں کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ دوسری بار بھی اس مٹی کو چھو کے، ہاتھوں کو جاڑ کے آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملیں گے، اور پھر آپ اپنی ہتھیلی پہ، ہتھیلی کے بعد آپ اپنے بازوں پہ صرف ایک بار اس طرح سے ہاتھ مل لیں گے۔ تیمم میں 3 بار اس کو دہرانا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا پانی نہیں مل رہا تو اس کے لیے تیمم کرنا اسی طرح مستحب ہے جس طرح وہ وضو کر رہا تھا۔ یہ چند مسائل تھے اور یہ چند باتیں تھیں، اختصار کے ساتھ، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا، خطبے کے دوران بھی عرض کیا، دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ دین کے بنیادی مسائل سمجھنا ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اور اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتا تو پڑھیے، نہیں پتا تو سیکھیے، سمجھیے۔ خطبے میں آئے ہیں، کوئی بات سنی ہے، بات ادھوری آپ کو سمجھ آئی ہے، نہیں سمجھ آئی تو بعد میں آ کے پوچھیے۔ کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ مسئلے سن کے آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آ گیا ہے، بعد میں کسی اہل علم سے مل کے اس کا جواب اس کا پوچھیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر دینی علوم اور دین کا فہم حاصل کرنے کی جو لگن ہے، جستجو ہے، وہ پیدا کر دے، اور ان مسائل کو سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔